بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم وقال تعالی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. محترم حاضرین، ہمارے درس میں جو موضوع جاری ہے وہ نبوت کے دلائل سے متعلق ہے. ایمان بالرسالہ یا الایمان بالرسول کے تحت کہ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، جو ہمارے ایمان کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد ہے. اس کے بغیر، اس کے سمجھے بغیر کوئی شخص اس ایمان کو اختیار نہیں کر سکتا، اور رسولوں پر اگر صحیح طریقے سے ایمان نہیں ہے تو مجموعی طور سے بھی بندے کا ایمان درست نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا. چنانچہ اس درس کے درمیان ہماری گفتگو تھی نبوت کے دلائل. اس سلسلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و صداقت، آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل کے طور پر معجزات کا سرسری تذکرہ، اور اس میں قرآن مجید جو آپ کا زندہ اور ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ ہے، اس پر تھوڑی سی تفصیلی گفتگو ہوئی کہ قرآن مجید ہر زمانے کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، چیلنج ہے، للکار ہے، خود بھی کتاب ہدایت ہے، اور اپنے ہدایت ہونے پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے پر آپ کی تعلیمات اور آپ کے اسوے کے معیار نجات ہونے پر بے شمار انداز میں دلائل پیش کرتا ہے، اور اس کے وجوہ اعجاز کا کچھ حصے کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس کے بعد صاحب کتاب نے نبوت کے بعض دوسرے دلائل کا تذکرہ کیا. عمومی طور سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی کچھ دلیلوں کا ذکر کیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام انبیاء کے متعلق ایک بات جو انہوں نے ذکر نہیں کی، میں تمہیداً اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شخصیات قوم، ملت اور امت میں لوگوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی شخصیت بناتا تھا جسے ہم شخصیت کاملہ کہہ سکتے ہیں. کامل شخصیت، مکمل شخصیت، ہر اعتبار سے وہ تمام انسانی خوبیوں کی جامع اور مالے ہوا کرتی تھی. وہ تخلیقی اعتبار سے بھی اور اخلاقی اعتبار سے بھی، جس کو عربی میں خلقاً و خلقاً کہیں گے، کہ پیدائشی اعتبار سے بھی نبی کی شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ کامل بناتا تھا. ان کے اندر کوئی بیماری، کوئی ایسا ظاہری عیب، بدصورتی یا ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ دیکھنے والا دیکھ کر ان سے کچھ انقباض، نفرت محسوس کرے. جیسے بعض لوگوں کو دیکھنے کے بعد انسان کو ناپسندیدگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو ظاہری پیکر اور جسم بھی ایسا خوبصورت اور حسین عطا فرماتا تھا کہ دیکھنے والا دیکھ کر بھی متاثر ہو جائے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متعلق جو روایتیں آتی ہیں صحابہ کرام اور اس زمانے کے شعراء، ادبا، اصحاب کرام کے جو بیانات ہیں، اس کا آپ مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تخلیقی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے انتہائی کامل شخصیت تھی. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 مصرے بڑے مشہور ہیں. وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِ، آپ سے زیادہ حسین انسان کو میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ خوبصورت انسان کو عورتوں نے جنا ہی نہیں. کسی ماں نے ایسے بچے کو جنم ہی نہیں دیا جو آپ سے زیادہ خوبصورت اور جمیل ہو. وہ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ تمام عیوب سے پاک کر کے پیدا کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح پیدا کیا کہ تمام انسانی نقائص اور عیوب سے آپ مبرأ، پاک، صاف رہیں. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے کہ آپ ویسے ہی پیدا ہوئے جیسے خود آپ نے چاہا. اللہ تعالیٰ سے آپ نے کہا مجھے ایسے بنا، ایسے بنا، اللہ نے ویسا بنایا. یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے 4 مصرے ہیں.
وہی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوسرا شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ لو لم یکن فیہ آیات مبینہ، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کھلی ہوئی دلیلیں نہ بھی ہوتی، آپ کے سچے رسول اور آپ کے سچے ہونے پر دلالت کرنے والی واضح نشانیاں، آیتیں، دلیلیں نہ بھی ہوتی، کانت بدیہتہ تأتی کا بالخبر، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ظاہری شکل و صورت جسے دیکھ کر کوئی انسان اندازہ لگاتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہوگا، یہ بدیہتہ کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، بداہت اردو میں ہم بولتے ہیں نا، اچانک کوئی بات کہنا، تو ظاہری طور سے کوئی آپ پر نظر ڈالے تو بدیہی طور پر دیکھ کر جو آپ سے متعلق رائے کام کرے گا، اس کے بارے میں حضرت حسان کہہ رہے ہیں کانت بدیہتہ تأتی کا بالخبر، اگر واضح نشانیاں آپ کی نہ بھی ہوتی تو آپ کا ظاہرہ اور ظاہری شکل و صورت دیکھ کر ہی انسان کو خبر دے دیتی، وہ تمہارے پاس خبر لے آتی کہ آپ سچے ہیں۔ کئی لوگوں نے کہا آپ کا چہرہ ہی دیکھ کر کے یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا، تو ایسے اور بھی بہت بیانات ہیں، جیسے حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات دیکھا کہ آپ کے چہرے پر، چہرہ انور پر نگاہ پڑی اور 14ویں کا چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا تھا، ایک نگاہ میں نے آپ پر ڈالی، ایک نگاہ 14ویں کے چاند پر، تو میں نے غور کیا اور کہا کہ زیادہ دلکش، خوبصورت اور خوشنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے۔ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری عیوب سے پاک آپ کو کامل شخصیت بنایا۔ یہ ایک میں اشارہ کر رہا ہوں کہ خلقی طور پر، تخلیقی طور پر اللہ نے آپ کو مکمل بنایا، کوئی عیب نہیں رکھا۔ دوسرے، آپ کو خاندانی اعتبار سے بھی کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی کیسا ہے، یہ جاننے کے لیے اس کا خاندان کیسا ہے۔ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، لیکن عام طور سے ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ شریف گھرانے کا بچہ یا بچی شریف ہوں گی، یہ عام طور سے ہوتا ہے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی کا بیٹا کافر ہے، نبی کی بیوی کافر ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، نبی کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک عمومی مزاج یا ڈھرا جو معمول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ماحول اچھا ہے، شرافت اور اچھے خاندان والا ماحول ہے، تو وہاں پلنے بڑھنے والے، نشوونما پانے والے بچے بھی اچھے اخلاق اور بہتر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو بعض لوگ اس اعتبار سے حسب نسب دیکھتے ہیں۔ اب اگر اس اعتبار سے دیکھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسب نسب میں بھی سب سے بہتر انسانوں میں سب سے اعلیٰ حسب نسب والا بنایا، نجیب الطرفین۔ حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، صحیح مسلم اور ترمذی میں ان سے ایک روایت مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل کی اولاد میں، حضرت اسماعیل کی نسل میں کنانہ کو منتخب کیا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے جو سلسلہ نسلوں کا چلا آ رہا ہے، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، ان کے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق سے بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلہ چلا، اور حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل میں یہ کنانہ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا۔ یہ ایک بڑا قبیلہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِنْ کِنانہ، اور کنانہ کے لمبے چوڑے قبیلے میں، اس کی شاخوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو منتخب کیا۔ استفا چن لینا، قریش کو چنا، مطلب اسماعیل کی اولاد میں کنانہ کی نسل میں قریش کا قبیلہ، وَاصْطَفَىٰ مِنْ قُرَيْشٍ بنی ہاشم، اور قریش کے قبیلے سے بنی ہاشم کو منتخب کیا، وَاصْطَفَانِي مِنْ بنی ہاشم، اور مجھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ہاشم سے منتخب کیا، یعنی چنا ہوا بنایا۔ آپ کی شخصیت گویا دنیا میں نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہے۔ انسانی سلسلہ نسب میں حضرت ابراہیم کا سلسلہ، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں بنو کنانہ میں قریش میں بنو ہاشم سب سے اعلیٰ خاندان، اور بنو ہاشم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ شخصیت کا مالک بنایا۔
تو یہ حسب نسب کے اعتبار سے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اہتمام ہے کہ دنیا میں کسی بھی شخص کو نبوت پر اعتراض کرنے یا صاحب نبوت کی شخصیت پر کیچڑ اچھالنے کا کوئی موقع اور کوئی زاویہ نہ مل سکے، کسی زاویے سے اسے شک شبے کی کوئی گنجائش نہ رہے کہ آپ سچے رسول ہیں۔ یہ میں نے تمہیداً بتایا۔ ایک اس سے بڑھ کر جو چیز ہے تخلیقی اور خاندانی اعتبار سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں کامل بنایا، آپ اخلاقی اعتبار سے خلق اور کردار میں سب سے اعلیٰ عرفہ اور بہترین شخصیت تھی۔ یہ ایک مستقل عنوان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، یقیناً آپ خلق عظیم، اخلاق عظیم پر فائز ہیں۔ یہ قرآن کی اس آیت کے ایک ٹکڑے کو دنیا میں اخلاقیات کے جتنے پہلو اور نشیب و فراز اور مختلف مرحلوں کے حالات میں انسان کا سب سے بہتر اور بہتر سے بہتر اخلاق کیا ہو سکتا ہے، اگر اس پر غور کیا جائے اور مطالعہ کیا جائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے اخلاق حسنہ کا، تو اس کا اعتراف کرنے میں، اس کی گواہی دینے میں کوئی جھجک تردد نہیں ہوگا دنیا کے کسی بھی انسان کو کہ آپ دنیا کے تمام انسانوں میں مجموعی طور پر سب سے اعلیٰ اخلاق کے پر فائز اور حامل تھے۔ آپ کی زندگی میں بعض علماء نے کہا، بعض شخصیتوں نے، یہ یورپ کے مستشرقین نے بعض نے کہا، میں آخر میں بعد میں کچھ باتیں چھیڑوں گا، کہ دنیا میں کوئی بھی انسان اپنے قریبی لوگ میں ہیرو نہیں ہوتا۔ بہت بڑی بڑی شخصیات ہم دیکھتے ہیں، فلاں بہت بڑے علامہ ہیں، بہت بڑے فلاں ہیں، ہاں ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو لوگ انہیں ہاتھوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، بڑی مہمان نوازی کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے شہر میں ویسی عزت اور توقیر نہیں رکھتا۔ قریب کے لوگ جتنے قریب ہوتے جائیں گے اتنا زیادہ وہ دوسروں کے مقابلے میں اس کے ناقدردان ہوں گے، کئی وجہ سے۔ اور ایک وجہ اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک انسان کتنی بھی خوبیوں کا مالک ہو، وہ اگر انسان ہے تو اس کے اندر نقص، عیب، خامی، بشری تقاضوں کی کمزوریاں اس کے اندر موجود رہے گی، اور قریب کے لوگ اس کمزوری کو، ان کمزوریوں کو جانتے ہیں۔ اب اس اعتبار سے دیکھیں تو جتنا کوئی انسان کے قریب کوئی انسان کو دوسرے لوگ ہوتے ہیں، وہ اتنا زیادہ اس کو اچھی طرح پہچانتے ہیں اور وہ لوگ اس کے بارے میں صحیح سے صحیح گواہی دیتے ہیں۔ اسی لیے بعض، یہ جو میں یورپ کے بعض مستشرقین کا قول نقل کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اپنے قریبی لوگوں میں ہیرو یا عظیم شخصیت نہیں ہوتا، لیکن خود انہی کا کہنا ہے کہ اس قاعدے سے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مستثنیٰ ہے، الگ ہے۔ آپ کی شخصیت کا معاملہ الٹا ہے۔ دوسرے لوگ، آپ، ہم، دنیا کا کوئی بھی انسان قریب کے لوگوں میں بڑا نہیں ہوتا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ اس طرح سے کہ آپ سے جو جتنا قریب رہا وہ اتنا زیادہ محبت کرنے والا، آپ کی تعریف کرنے والا، آپ کے اوپر اپنی جان و دل کو قربان کرنے والا۔ آپ دیکھیے، سب سے زیادہ قریب انسان سے اس کی بیوی ہوتی ہے۔ بیوی انسان کے عیب کو دوسروں کے مقابلے میں عموماً زیادہ جانتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوا۔ آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے وہ ماضی میں 2 شوہروں کی زوجیت میں رہ چکی تھی، ان کی بیوہ تھی۔ عمر میں بھی عمومی طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سے زیادہ تھی، اور مشہور روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی جب عمر تھی تو آپ کی شادی ہوئی۔ ان چیزوں میں کچھ اختلافات ہیں، حضرت خدیجہ کی عمر، آپ کی عمر کے بارے میں کچھ اختلافات ہیں۔ جو مشہور بات ہے میں اس کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ 25 سال آپ کی عمر، 40 سال حضرت خدیجہ کی، اب یا اس سے کچھ کم زیادہ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال ہوئی اور آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو آپ واقعہ جانتے ہیں۔ آپ وہاں سے لوٹے سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، اور آپ نے زمیلونی کہا، اور حضرت خدیجہ سے کہا، بخاری مسلم کی، بخاری کی مشہور روایت ہے کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا، اپنے آپ کا، اپنے نفس کا خوف محسوس ہو رہا ہے، اندیشہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو خدیجہ الکبریٰ جو 15 سال آپ کی زوجیت میں رہ چکی تھی، جہاں دیدہ خاتون تھی، انتہائی ذہین اور زیرک تھی، پہلے 2 شوہروں کا تجربہ رکھتی تھی، وہ کیا تبصرہ کر رہی ہیں؟ بخاری میں وہ الفاظ آج بھی چمک رہے ہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا،
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین نے کہا ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کر سکتا۔ انکا لتصل الرحم، آپ تو ایسی شخصیت ہیں کہ رشتوں کو جوڑتے ہیں، ہاں، اور تقری ضعیف، مہمان نوازی کرتے ہیں، ہاں، وتعین علی نوائب الحق، ترتیب میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے کہ نوائب حق، حق کے سلسلے میں آنے والی مصیبتوں پر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور معدوم جو محروم شخص ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے لیے آپ کما کے دیتے ہیں۔ 5 صفات ایسے بیان کی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے۔ وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا جس شخص کی ایسی شخصیت ہو، ایسا اخلاق و کردار ہو جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں، اس کو اللہ ضائع یا رسوا نہیں کر سکتا۔ کیوں کہا تھا حضرت خدیجہ نے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ ایک طرف تو آپ کے کردار کو دیکھ رہی ہیں، یہ ساری باتیں جو بیان کر رہی ہیں کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، یہ خوبیاں ہیں آپ کے اندر، یہ عظیم الشان خوبیاں، یہ خوبیاں آپ کے اندر ہے، ایک بات۔ دوسری بات، انسان اگر غور کرے تو اپنے مشاہدے اور تجربے سے بآسانی یہ بات جان سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ جو اچھا انسان ہوگا، اچھے کردار کا حامل ہوگا، اس کا برا انجام نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کے سب مذہب والے اس طرح کی کہانیاں بھی بیان کرتے ہیں، اور لوگ اپنا مشاہدہ بھی جو کہانیاں بچوں کو سناتے ہیں کہ اچھائی کا انجام اچھا ہوتا ہے، برائی کا انجام برا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے اخلاق و کردار میں جب برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس آفاقی، یونیورسل حقیقت کو، سچائی کو بھلا دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم برائی کر کے بھی ہمارا انجام اچھا ہوگا، لوگوں کے ساتھ سازش کر کے، کسی کو نیچا دکھا کر۔ دیکھ لیجئے ہماری روزمرہ کی زندگی ہو، تجارتی زندگی ہو، سیاسی کام ہو، سب جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سازش، جھوٹ، فریب سے کام لیتے ہیں، گویا اس سبق کو بھلا دیتے ہیں۔ لیکن وہ انسان جو جھوٹا بھی ہے وہ بھی یہ کہتا ہے عام حالات میں کہ برائی کا انجام برا ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی یونیورسل اور آفاقی سچائی کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کردار اور اخلاق جیسا ہے ویسے اخلاق اور کردار والے انسان کو اللہ ضائع نہیں کر سکتا، رسوا نہیں ہونے دے گا۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی گواہی ہے جو آپ سے انتہائی قریب تھی۔ اس مشہور روایات کے مطابق 15 سال سے آپ کی زوجیت میں آپ کی بیوی کی حیثیت سے رہتی تھی، وہ آپ گواہی دے رہی ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ کیسے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول کہا جاتا ہے، 10 سال کی عمر سے تا حیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ آپ کے مختلف موقعوں پر جو انہوں نے کردار بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی مارا نہیں، کبھی ڈانٹا نہیں۔ ایک مرتبہ کسی کام سے بھیجا، میں بچوں کے ساتھ جا کے کھیلنے لگا اور بھول گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ڈانٹا پھٹکارا نہیں، بلکہ مجھ سے صرف سوال کیا کہ انس تم ابھی تک وہ کام نہیں کیے یا گئے نہیں؟ مجھے یاد آیا اور میں بھاگا گیا۔ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت انس کے سامنے رسول اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاتے جاتے، محبت میں، شفقت میں آپ کی محبت سے رونے لگتے تھے۔ قریب رہنے والا دنیا کا کوئی شخص اپنے قریبی لوگوں سے اس طرح محبت نہیں کیا جیسے اللہ کے رسول سے آپ کے قریبی لوگوں نے کیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ غلام تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ کو تحفے میں دے دیا کہ یہ غلام میں آپ کو دیتی، ہبہ کر دیا۔ غلام تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے، نے ان کو آزاد کر دیا، منہ بولا بیٹا انہی کو بنایا تھا، ان کو آزاد کر دیا، اپنے پاس رکھا۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے سگے والد، سگے چچا ڈھونڈتے پتہ چلا کہ یہاں ہیں، کسی وجہ سے وہ غلام بنا لیے گئے۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے خریدا تھا اور حضرت اللہ کے رسول کو دے دیا تھا۔ ڈھونڈتے مکہ آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے جسے غلام بنا لیا گیا تھا، ہم اسے لینے آئے ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا اور کہا کہ یہ آپ کے والد اور آپ کے چچا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تم یہ لینے آئے ہیں، تم چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ حضرت زید زیادہ عمر نہیں تھی اس وقت، انہوں نے برملا کہا اللہ کے رسول میں اپنے والد اور اپنے چچا کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ دنیا کا کوئی بچہ باپ اور چچا کو ترجیح دے کر کسی شخصیت کو قبول کرے گا؟ عمومی حالات میں دیکھیے
ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا شاذ و نادر اسی وقت ہوگا جب اس بچے کو اس شخصیت سے بڑی محبت، اخلاق، کردار، شفقت اور رحمت ملے. یہ ایک گواہی ہے. یہ میں نے 2-3 مثالیں دی اس آدمی کے قول کے مطابق جس نے یہ کہا. غیر مسلم شخص نے کہا، رسالت کے سائے میں ایک کتاب ہے شیخ عبدالحلیم اویس کی، اس میں انہوں نے نام بنام اس قسم کی گواہیاں نقل کی ہیں. مجھے اس وقت نام یاد نہیں آ رہا ہے، غالباً والٹر کا قول ہے. اس نے یہ باتیں کہی. ایک بات اور بھی ایڈ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عام قاعدے میں ہم دیکھیں کہ کوئی بھی شخصیت ہر اعتبار سے خوبیوں کی مالک نہیں ہوتی. ایک آدمی کے اندر ایک خوبی ہے تو دوسری خوبی میں نہیں رہے گی. ایک آدمی بہت اچھا تاجر ہے تو وہ اچھا باپ نہیں ہوتا. ایک آدمی بہت بڑا لیڈر ہے تو وہ اچھا بھائی بہن اور اچھا رشتہ دار لوگوں کا نہیں ہوتا. ایک آدمی کے کوئی ایک پیشہ ہے، وکیل ہے بہت بڑا، انجینئر ہے بہت ماہر، ڈاکٹر ہے بہت کامیاب، ماہر فلکیات ہے، سائنٹسٹ ہے، فلاں ہے، ڈھیما ہے، کسی ایک چیز میں بہت اچھا ہے تو دوسری چیز میں وہ کمزور نظر آئے گا. 2 چیزوں میں اچھا ہے تو 3 چیزوں میں اس کے اندر خامیاں ہیں. اسی طرح اخلاقی اعتبار سے ایک آدمی کے اندر 1-2-4 خوبیاں ہیں تو 2-4 جگہ بڑا کمزور نظر آتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو کسی حیثیت سے دیکھ کے سمجھتے ہیں بڑا دیندار اور اچھا ہے، جب قریب آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر تو فلاں خامی ہے جو بہت بری ہے. ادھر سے وہ بہت اچھا نظر آتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، مجلسوں میں غیبت چغلی، جو بہت بڑا ہے وہ بہت چھوٹا نظر آتا ہے. قریب جانے پر دور سے بڑا دکھ رہا تھا، قریب سے انتہائی چھوٹا دکھا. تو ایسا ہمیں اکثر دکھائی دیتا ہے. تو کہا کہ بعض خوبیاں کسی کے اندر ہوتی ہیں اور بعض خامیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس قاعدے سے بھی الگ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جس حیثیت سے دیکھیں، رشتوں پیوند کے اعتبار سے اور جس مقام کی حیثیت سے دیکھیں اور خوبیوں کے اعتبار سے جس خوبی میں پرکھے جانیں، آپ کو ہر جگہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے بہتر نہیں بلکہ پورے انسانوں میں سب سے اعلیٰ نظر آئیں گے. چھوٹی بات نہیں ہے یہ. اگر آپ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں کہ سچائی کی صفت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی تھی، جھوٹ کا نہ ہونا، سچ بولنا، تو ایسا لگے گا کہ آپ سچ کے پوری انسانی تاریخ میں سچ کے سب سے اعلیٰ مقام پر، اور آپ دنیا میں اسی لیے آئے تھے کہ سچائی کی سب سے اعلیٰ مثال بن کر لوگوں کے سامنے نمونہ بنے. اگر سچ ڈھونڈیں گے آپ، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں امانت داری کو دیکھیں گے کہ آپ کے اندر امانت داری کتنی تھی، تو ایسا لگے گا کہ پوری تاریخ میں کوئی انسان اس درجے کو پہنچ ہی نہیں سکا جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں. ایسا لگے گا کہ آپ اسی خوبی کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے آئے. اگر آپ کے اندر سخاوت کو دیکھو گے، بہادری کو دیکھو گے، شرم و حیا جو خوبی کی طور پر شرم و حیا کہلاتی ہے وہ شرم و حیا دیکھو گے، آپ صبر دیکھو گے، حلم اور بردباری دیکھو گے، لوگوں کے ساتھ شفقت اور رحمت دیکھو گے، اللہ قوت اور طاقت مل جانے کے بعد معاف کر دینے کی صفت دیکھو گے، ان تمام خوبیوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ نظر آئے گا. مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ مصیبتوں میں صبر اور عزیمت، مقابلے میں عزم و استقلال، معاملات میں راست بازی اور قوت و طاقت مل جانے کے بعد درگزر کر دینا، یہ 4 صفات بیان کی انہوں نے. مقابلے میں عزم و استقلال کیا ہے، مصیبتوں میں صبر و ضبط، اور معاملات میں راست بازی، لین دین میں راست بازی، سچائی، امانت داری، اور قوت طاقت مل جانے کے بعد اپنے مقابل کو معاف کر دینا. مجھ کو ستایا لیکن مجھے طاقت جب ملی تو معاف کر دیا. یہ 4 صفات مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ انسانی اخلاق کے وہ نوادر ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں انتہائی توازن کے ساتھ سب سے اعلیٰ مقام پر نظر آتے ہیں. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ مکہ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ایسا تھا اور مدینہ میں بدل گیا، آپ کی پوری حیات طیبہ میں یہ چیز آپ کو فائق اور لائق نظر آتی. یہ گواہی کافروں نے بھی دی، آپ کو صادق و امین کہتے تھے. دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب کمزور ہوتا ہے، آج میں غریب ہوں تو میں بظاہر بااخلاق ہوں، نیک ہوں، قناعت پسند ہوں، تھوڑی موڑی چیز کھا پی لے رہا ہوں،
ہاں ہلکا پھلکا کپڑا پہن لے رہا ہوں، لیکن جب میں نے الیکشن جیت لیا، لیڈر بن گیا، تو تھوڑے دن میں میرے پاس بینک بیلنس ہو گیا، میری پراپرٹیز ہو گئی، میرے کپڑے بدل گئے، میری گاڑی بہت اعلیٰ قسم کی ہو گئی، اور لوگ دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ لیڈر بن گیا، یہ فلاں فلاں عہدے پہ آ گیا تو یہ اس کا حق بھی ہے، کوئی اس کو بہت زیادہ عیب بھی نہیں سمجھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی نہیں تھی۔ مکہ میں جب آپ کے دشمن زیادہ تھے، قسم کرسی کی حالت میں تھے، تب بھی آپ کی زندگی انتہائی سادگی سے تھی، قناعت پسندی اور ہلکی، بظاہر اس میں یعنی مسکینی اور غریبی والا پہلو نظر آتا تھا آپ کے طور طریقوں میں۔ مدینہ میں جب آپ مدینہ کے حاکم بن گئے، آپ کے اشارے پر صحابہ کرام اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے تھے۔ اگر آپ چاہتے تو دیکھتے ہی دیکھتے اعلیٰ سے اعلیٰ کوٹھی اور محل آپ کا تعمیر ہو جاتا۔ اگر آپ چاہتے تو اس وقت کے جو بہترین سے بہترین کپڑے اور لباس تھے آپ کے لیے لوگ قربان کر دیتے۔ اگر آپ چاہتے تو آپ کا بستر، آپ کی سواریاں سب اعلیٰ درجے کی ہوتی۔ لیکن اس زمانے میں بھی ایسا تھا کہ عمر فاروق جاتے ہیں آپ کے گھر میں، گرمی سے آپ اوپر کا جو کرتا ہے اتار کے لیٹے ہوئے تھے، عمر فاروق پہنچے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تو دیکھا کہ پیٹھ پر کھجور کی چٹائیوں کے نشان ہیں۔ عمر فاروق یہ دیکھ کر رونے لگے۔ پوچھا عمر رو کیوں رہے ہو؟ کہا قیصر و کسریٰ کے بادشاہ، دنیا دار لوگ، اللہ کے رسول دنیا کی نعمتوں میں جی رہے ہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول، آپ کی حالت۔ کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے عمر فاروق، یہ ان کے لیے دنیا میں ہے، ہمارے لیے آخرت میں نعمتیں ہیں، یہ کوئی افسوس کی بات نہیں۔ یہ حالت آپ کی پوری زندگی میں رہی۔ تو مختصراً یہ بات میں حالانکہ سرسری سے تذکرہ کر دینا چاہتا تھا کہ خاندانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پوری انسانی تاریخ میں کسی ایک فلاں اور فلاں سے زیادہ نہیں، پوری انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ کامل، متوازن، سب سے اعلیٰ اور عرفہ نظر آتی ہے۔ کسی بھی خوبی میں آپ جانچیں، بحیثیت باپ آپ کے جیسا پوری انسانی تاریخ میں باپ نظر نہیں آئے گا، بحیثیت شوہر کوئی آپ سے کامل بہترین خوبیوں کا مالک شوہر نظر نہیں آئے گا، بحیثیت دوست صحابہ کرام سے پوچھئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا بہتر دوست، اپنے دوستوں کا خیال رکھنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا، بحیثیت لیڈر آپ سے زیادہ خوبیوں والا، کامیاب اور تاریخ پر اثر انداز ہونے والا کوئی تاریخ انسانی میں لیڈر نظر نہیں آئے گا۔ جس حیثیت سے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاجر ہوں، باپ ہو، سماج اور معاشرے کے رہنمائی کرنے والے، سب سے اعلیٰ نظر آئیں گے۔ اسی طرح خوبیوں میں سخاوت ہو، بہادری ہو، صبر ہو، حلم ہو، معاف کر دینا ہو، سچائی اور امانت داری کا، سب خوبیوں میں سے کسی بھی خوبی کو دیکھیے سب سے اعلیٰ نظر آئے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں، میں نے چونکہ سرسری ذکر کیا تھا، قرآن کی آیات اور بہت ساری احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اگر قرآن کی آیات کو بعض علماء نے لکھا، قرآن کی آیات کو اس تناظر میں منتخب کر کے لکھا جائے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر روشنی پڑتی ہے، آپ کی زندگی اور حیات طیبہ اور اخلاق کریمانہ ہمارے سامنے واضح طور سے آئیں، تو قرآن کی آیتوں کی روشنی میں سیرت کی کتاب لکھی جاتی ہے۔ بلکہ وہ حدیث جو مشہور ہے جس میں کسی صحابی نے پوچھا تھا ام المومنین حضرت عائشہ سے کہ آپ کا کردار کیا تھا، تو انہوں نے کہا کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق تو قرآن ہی ہے۔ اس روایت کی بنیاد پر قرآن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سورہ توبہ کی آخر کی آیت، کہ تمہاری مشقت اس کو گنا گزرتی ہے، تمہارے درمیان ایسا رسول آیا تمہارے ہی جنس سے، من انفسکم، تمہاری جنس سے تمہارے لیے اللہ کے رسول بنائے گئے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا، سیرت قرآن بتا رہا ہے کہ وہ انسان ہی تھے، بشر ہی تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نور مجسم اور یہ، وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن کی ایسی اور بھی کئی دلیلیں کہ آپ کو یتیم بنایا، آپ کو فنا بنایا، آپ کو ایسا بنایا کہ کھانا کھاتے تھے، کفار مکہ کہتے تھے کہ اس رسول کو کیا ہوا، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ یہ ساری دلیلیں ہیں کہ آپ بشر تھے، تو آپ بشر تھے۔ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے بلکہ خوبی کی بات ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر، انسانوں کے لیے نبی بنائے گئے، اس لیے آپ کو بشر، آپ بشر تھے، اور بشر میں آپ سے سب سے کامل بشر تھے، عبد تھے۔ محمد اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ،
آپ انسانوں کو پیدا کیا گیا عبدیت اور بندگی کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر میں پوری انسانی تاریخ میں سب سے کامل عبد و سب سے کامل بندے تھے۔ یہ آپ کی خوبی ہے، تعریف ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو قرآن بھی بیان کرتا ہے، احادیث بھی، اور تاریخ کی شہادتیں، صحابہ کرام کے بیانات اور بہت ساری چیزیں، ان تمام کو کھنگال کر دیکھیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جامع الکمالات شخصیت پوری انسانی تاریخ میں نظر نہیں آئے گی۔ یہاں صاحب کتاب نے انبیاء کی، نبیوں کی نشانیوں کے طور پر جن چیزوں کا چند نکات کا ذکر کیا وہ میں سرسری طور سے تذکرہ کر رہا ہوں۔ نمبر 1 کے تحت یہ کہتے ہیں کہ اخبارہم الامم بما سیکون من انتصارہم وخذلان اعدائہم وکون العاقبۃ لہم، کہ انبیاء کا، صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ نہیں کہہ رہے ہیں، تمام انبیاء کی بات کہہ رہے ہیں عمومی طور سے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا خبر دینا، پہلے ہی سے گویا پیشین گوئی کرنا، بتانا، خبر دینا کہ اللہ تعالیٰ آخر میں ان کی مدد کرے گا، ان کو غالب کرے گا اور ان کے دشمنوں کو ناکام و نامراد بنائے گا، اور انجام انبیاء کے حق میں ہوگا۔ جو انبیاء کے مخالفین ہیں، وہ چاہے فرعون ہو، نمرود ہو، ابو جہل، ابو لہب ہو، فلاں اور فلاں جتنے بھی لوگ گزرے ہیں وہ سب اس میں مخالفین میں آ گئے، ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا، وہ اپنے مقاصد میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابل کامیاب نہیں ہوں گے، اور انبیاء کا معاملہ اچھا ہوگا۔ یہ تمام انبیاء اس قسم کی خبر دیتے ہیں، اور قرآن نے، احادیث نے، تاریخ نے ایسی بہت ساری چیزیں نقل کی ہیں۔ تو فوقع کما اخبروا، ویسا ہی ہوا جیسا انہوں نے خبر دی۔ یہ جو انہوں نے 2 لائن میں یہ جو بات کہی، جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے اور ترجمہ کیا، اس پر غور کیجیے آپ۔ یہ انبیاء کرام کی نبوت کی بہت شاندار اور روشن دلیل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ پڑھتے ہیں، قرآن نے کئی جگہ نقل کیا۔ 950 سال تک دعوت دی، قوم کی چند انگلیوں پر گنتی، یا کچھ کم زیادہ سا، کچھ 70 کچھ 100 کے اندر کہتے ہیں لوگ ایمان لائے 950 سال کے بعد۔ اور جب حجت پوری ہو گئی اور ان پر اللہ کا عذاب دینا طے ہو گیا، صرف ایک چیز میں پیش کر رہا ہوں بطور مثال کہ یہ بات آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھے، کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کشتی بناؤ۔ اب جہاں حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع کرتے ہیں، وہاں کوئی سمندر، دریا، پانی نہیں تھا۔ قرآن نے ذکر کیا کہ قوم کے لوگ جب آپ کے پاس سے گزرتے تھے، آپ کشتی بناتے تھے تو کہتے تھے منو یہ کشتی کہاں چلاؤ گے، مذاق اڑاتے تھے، گویا ابھی طوفان نہیں آیا، سمندر قریب میں نہیں ہے، دریا نہیں ہے، بظاہر اس کشتی کی ضرورت نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، طوفان آئے گا، پانی کا ریلا آئے گا، سیلاب آئے گا، ڈوب جاؤ گے تم سب، یہ کشتی پہ جو سوار ہوگا وہی بچے گا۔ قوم نے مذاق اڑایا، نہیں مانا، پھر ویسا ہی ہوا جیسا نوح علیہ السلام نے کہا تھا، اور جس کی تیاری کی تھی، صرف کہا ہی نہیں، تیاری بھی کی۔ غور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے، اس وقت میں جائیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، ابھی یہاں پاس میں کہیں سمندر، دریا، پانی نہیں ہے جہاں کشتی چلائی جائے، قوم مذاق اڑا رہی ہے اور حضرت نوح جواب دے رہے ہیں کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے۔ اور پھر ویسا ہی ہوا، زمین سے پانی ابل پڑا، آسمان سے طوفان کی شکل میں پانی موسلا دھار برسا۔ ہاں، نوح علیہ السلام کے بیٹے جا رہے ہیں، جو کافر تھا، کافروں کے ساتھ تھا، روکا نوح علیہ السلام، کہا کہ میں پہاڑی پر جا کر بچا لوں گا اپنے آپ کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا لا عاصم، ہاں کیا ہے، آج کے دن اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، پہاڑ پہ چڑھ جاؤ کہ کہیں بھی۔ ان کی گفتگو جاری تھی کہ ایک موج آئی درمیان میں اور ان کا بیٹا مغرقین میں سے ہو گیا۔ قرآن نے کہا فحال بینہما الموج، ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہوئی اور وہ مغرقین میں سے ہو گیا، ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے جیسا کہا ویسا ہوا، جیسا بولا تھا۔ نوح علیہ السلام اور مومنین کشتی میں سوار ہو کے محفوظ رہے، جودی پر لگ گئے، ساری قوم تباہ ہو گئی۔ یہ ان کے اس وقت کی، جب وہ پیشین گوئی کر رہے تھے، واقع نہیں ہوا تھا، لیکن آج ہمارے سامنے یہ سچی خبر موجود ہے۔ یہ ان کے سچے نبی ہونے کی بہت ساری دلیلوں میں سے ایک بہت واضح، کلیئر، مربوط دلیل ہے۔ اب جو جن انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات قرآن میں ہیں، اس کے بعد قوم عاد اور سمود کا معاملہ آیا، وہاں بھی دیکھیے ان کے انبیاء نے ان کو عذاب سے ڈرایا اور کہا پھر ایسا ایسا ہونے والا ہے۔ جب قوم صالح یعنی قوم سمود کے سامنے
اونٹنی آئی تھی، گابھن اونٹنی، قرآن میں اس کا تذکرہ کئی جگہ ہے۔ حضرت صالح نے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو تم کوئی نقصان نہیں پہنچانا ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا، اور پھر تمہارے مطالبے پہ یہ جب نکلی ہے تو پانی جو کنویں سے پینے والا پانی ہے، ایک دن یہ اونٹنی پیے گی، ایک دن تمہارے اور جانور پیئیں گے۔ ان کو یہ بہت بھاری پڑتا تھا، بڑی صحت مند اونٹنی تھی، زبردست، اور روایتوں میں تفصیلی کہ بہت زیادہ پانی پی لیتی تھی، ان کے باری پر جو ہے پانی کم ان کو لگتا تھا۔ خیر، آخر میں انہوں نے اونٹنی کو، ایک آدمی کو مقرر کر کے اونٹنی کا قتل کرا دیا، اونٹنی کو مار ڈالا۔ فعقروها، انہوں نے اس کی پونچھ کاٹ دی، پونچھیں کاٹ دی، قرآن کہتا ہے، ہاں، بس ان کو عذاب نے گھیر لیا۔ جب انہوں نے پونچھیں کاٹی تو قرآن نے ایک جگہ کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب جب تم نے اس جرم کا ارتکاب کر ہی لیا ہے تو اب سن لو، 3 دن تک اپنے گھروں میں مزے کر لو، 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ اور 3 دن کے بعد عذاب آیا، جیسا حضرت صالح نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ ایک چیخ آئی اور وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، کوئی اٹھ نہیں سکا۔ سارے کے سارے ان کے محلات اور مضبوط گھر جو پہاڑوں کو تراش کے بنتے تھے ویسے ہی تھے، وہ مر گئے۔ یہ قوم نوح کا معاملہ، قوم عاد کا، قوم سمود کا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بڑے تفصیلی ہیں، آپ دیکھیے۔ ہاں، فرعون پیچھے سے آ رہا ہے، بنی اسرائیل نے کہا، ہاں، فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، دونوں جماعتیں، ہاں، جمعان، دونوں گروہ، یہ سورہ اعراف میں اللہ نے کہا، جب آمنے سامنے ہو گئے، ایک دوسرے کے سامنے رونما ہوئے، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ہم تو گھیر لیے گئے، ہم تو دھر لیے گئے، اب بچ نہیں پائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا، تھوڑی دیر کے لیے وہ منظر دیکھیے، کیا سامنے دریا ہے، پیچھے سے لشکر آ رہا ہے جو مارنا چاہتا ہے، اور ساتھ میں عورت، بچے، ٹوٹے پھوٹے کمزور ترین لوگ۔ ایسی حالت میں یہ طے نظر آ رہا ہے کہ اب ہمارا صفایا ہو جائے گا، لیکن پیغمبر اسلام جناب محمد جناب موسیٰ علیہ السلام ایسی حالت میں بھی پورے اللہ کے توکل اور بھروسے کے ساتھ کہتے ہیں کل، ہرگز نہیں۔ قرآن نے نقل کیا، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا، ضرور دے گا، میرے ساتھ میرا رب ہے جو قریب راستہ دے گا۔ اور پھر واقعہ کیا ہوا، ہم نے کہا فقل نضرب بعصاک الحجر، آپ اپنی لاٹھی سے جو ہے پانی پر ماریے، بحر پر، سمندر پر ماریے، مارا۔ دیکھیے معجزہ بھی ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ کوشش کرو، ہم کو اللہ سے نتیجہ حاصل کرنے کے لیے اپنی کوشش جتنی کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ پانی پر مارا، سمندر پھٹ گیا، راستہ بنا، خشک راستہ۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اس راستے کو پار کرتے، دونوں طرف دریا اور سمندر کا پانی موج مار رہے ہیں، کالطود العظیم، بڑے دونوں پہلو جو تھے، کان کل فرق، ہر پہلو جو ہے ایک بڑے پہاڑ کی طرح، چٹان کی طرح جو ہے موج مار رہا ہے۔ یہ گزر گئے، فرعون اور آل فرعون سمندر میں جیسے ہی آئے، دونوں مل گیا پانی کا دونوں حصہ، اور وہ ڈوب گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے تھوڑی دیر پہلے جیسا کہا ویسا ہی ہوا۔ یہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات میں سے جو سب سے مشہور اور واضح واقعہ ہے، میں نے صرف اس کا ذکر کیا۔ ان کی حیات طیبہ کے مختلف واقعات جو قرآن نے نقل کیا ہے، ایسی کئی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام نے جیسی بات اور خبر پہلے دی ویسا ہی ہوا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں نے بتایا کہ آپ کی پیشین گوئیاں اس زمانے سے بھی تعلق رکھتی تھی، جو جس وقت آپ نے پیشین گوئی کی دوسرے دن تیسرے دن ہو گئے، جیسے بدر کی رات میں آپ نے کہا فلاں آدمی مارا جائے گا، ڈھیما آدمی مارا جائے گا اور یہ لوگ شکست کھا جائیں گے، جیسا آپ نے کہا ویسا ہی ہوا۔ پھر آپ نے کچھ باتیں ایسی ہیں جو مہینے 2 مہینے بعد کی، سال 2 سال بعد کی، 8-10 سال بعد کی کہی، وہ ویسے ہی ہوئی۔ وفات کے بعد کے لیے جو کہی وہ ویسے ہی ہوئی، اس کے بعد کے زمانے کے لیے کہی ویسے ہی ہوئی۔ امت میں فرقے ہوں گے، فتنے ہوں گے، یہ ہوگا، ایسا آدمی پیدا ہوگا، یہ میرا جو بیٹا ہے حضرت حسن، یہ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان جو ہے صلح کرائے گا۔ آپ نے جیسا بتایا ویسا ہی ہوا۔ فتنوں کی جیسی خبر دی، روز فتنے ویسے اٹھتے جا رہے ہیں۔ اور ابھی وہ ساری باتیں، کچھ باتیں باقی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، دابۃ الارض کا خروج ہوگا، جو ہم آگے کے ایمان بالآخرہ کے اس میں بیان میں پڑھیں گے، جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے آخرت کی نشانیوں سے متعلق، دجال کا، یہ ساری آپ کی سچائی کی دلیلیں ہیں جو ہر روز بڑھتی جا رہی ہیں۔
تو انبیاء کا مستقبل کے بارے میں خبر دینا اور ویسا ہی ہونا جیسا واقع ہوا ہے، یہ انبیاء کی نبوت کے سچے ہونے کی دلیلیں ہیں۔ وَلَمْ يَتَخَلَّفْ مِنْهُ شَيْءٌ، ان میں سے انبیاء کرام نے جو باتیں جو کہی، کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں کہ غلط ہو گئی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی اندازہ بیان کرتا ہے، ایک آدمی آسمان کو دیکھ کے کہتا ہے کہ بارش ہوگی، تو کبھی ہو بھی جاتی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی۔ پیٹ میں بچہ ہے تو کوئی کہتا ہے لڑکا ہے، کوئی کہتا ہے لڑکی ہے، دونوں میں سے ایک کی بات صحیح ہو جاتی ہے، لیکن کبھی ہوتی ہے صحیح، کبھی سے غلط ہوتی ہے۔ نجومیوں کی کچھ باتیں صحیح ہو جاتی ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید نے یہی جواب دیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بولتے ہیں نجومی اور کاہن یہ سب جھوٹے اور غلط ہوتے ہیں، ان کی کئی باتیں تو صحیح ثابت ہوتی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، آپ ان کو جواب یہ دیجئے کہ ان کی کچھ باتیں تو غلط بھی ثابت ہوتی ہے نا۔ تو جو مکمل سچا ہے یا جو علم کی بنیاد پر بات کہتا ہے، اس کی ایک بات بھی غلط نہیں ہونی چاہیے، اور ایسا صرف نبی کی شخصیت میں نظر آئے۔ اور نبی جو پیشین گوئی کرتے ہیں، جس وقت کرتے ہیں اس وقت لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی جا رہی ہے، آپ خود بھی اس میں شریک ہوئے، واقعات آپ جانتے ہیں۔ ابھی مدینہ میں اپنی حفاظت اور دفاع جو ہے مشکل نظر آ رہا ہے، ظاہری طور پر 10,000 کا لشکر حملہ کرنے آ رہا ہے، اپنے بستی میں جو ہے بچاؤ مشکل نظر آ رہا ہے، اور اس وقت آپ یہ پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ کیسر، کسریٰ، یمن یہ علاقے فتح کرے گی میری امت اور میری قوم کے لوگ، صحابہ کرام فتح کریں گے، یہ مدینہ کا دفاع نہیں اور یہ دوسروں کے ملک فتح ہوں گے، یہ آپ اس وقت پیشین گوئی کر، اور جیسے آپ نے بتایا ویسا ہی ہوا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام کی سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ انہوں نے آگے وہی کہا جیسا کہ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح، شعیب، ابراہیم، لوط، موسیٰ اور ہمارے نبی محمد علیہ السلام، ان لوگوں کی زندگیوں کے واقعات اور خبریں جو ہے آپ مطالعہ کیجئے تو ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور صحیح روایتوں نے جو قصے اور واقعات بیان کیے ہیں، جیسے انبیاء نے خبریں دی ویسے ہی واقع ہوا۔ یہ انبیاء کے سچے رسول ہونے کی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ یہاں ایک مخالف پہلو کی طرف میں اشارہ کروں کہ سچا نبی یہ بولتا ہے کہ ایسا ہوگا، اللہ ویسا ہی کرتا ہے، انہیں بتاتا ہے لوگوں کو، دنیا کے لوگوں کو، دیکھو یہ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے اور یہ میری طرف سے ہے، میں اس کی تائید کر رہا ہوں۔ اللہ کا ایک نام ہے، اللہ کے ناموں میں سے المؤمن، واللہ الذی لا الہ الا ھو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن۔ المؤمن کے دو معنی ہیں، ایک امن دینے والا اور دوسرا معنی یہ ہے کہ مومن وہ ذات جو سچوں کی سچائی کی تصدیق کرے، اس کے لیے دلیلیں قائم کر کے۔ ایک آدمی سچا ہے تو اس کی سچائی کی دلیل قائم کر کے یہ بتائے لوگوں کو کہ ہاں یہ سچا ہے۔ المؤمن کا معنی یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ عمومی بات ہے، سچوں کی سچائی کو واضح کر دیتا ہے، جھوٹوں کے جھوٹ کو بے نقاب کر دیتا ہے، تو اپنے انبیاء اور رسولوں کے سچ کو نہیں واضح کرے گا؟ یہ اللہ کے نام المومن کا تقاضا ہے۔ اللہ کا لفظ الرب ربوبیت کا تقاضا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجا ہے تو اس نبی کی صداقت کی دلیلیں لوگوں کو مطمئن کرنے کے اعتبار سے بیان کرے، لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ ہم کو ہدایت دینے والے سچے رسول ہیں۔ یہ اس کی ربوبیت کا بھی تقاضا ہے۔ تو المؤمن، اب اس اعتبار سے دیکھیے کہ سچے کی جب اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے تو اس کے بالمقابل اگر کوئی جھوٹا آدمی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور وہ نبی نہیں ہے، تو پوری انسانی تاریخ میں دیکھ لیجیے، آج کا اگر کوئی پیدا ہوا ہے وہ پاکستان کا احمد عیسیٰ ہو، مرزا غلام احمد قادیانی ہندوستان کا ہو، یا کوئی اور ہو، مسیلمہ کذاب سے لے کر آج تک جتنے لوگوں نے دعوی نبوت کیا، ان میں سے کچھ لوگوں نے توبہ کر لی۔ جن لوگوں نے توبہ کی ان کو چھوڑ کر آپ دیکھیے کسی ایک کا بھی انجام ایسا نہیں ہوا جس کے بارے میں ان لوگوں کو شک ہو کہ یہ سچا ہو سکتا ہے۔ ہر ایک کا انجام عبرتناک ہوا، ایسا ہوا کہ دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹا ہے، سچا ہو ہی نہیں سکتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود بد دعا کی تھی مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں کہ ہم میں سے جو سچا ہے وہ جھوٹے کی زندگی میں، جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں حیضے یا طاعون کی بیماری میں مرے گا۔ بد دعا دی، مولانا ثناء اللہ نے آمین کہا، بعد میں اس نے دوسرے تیسرے دن یہ بھی کہہ دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کی تائید ہو گئی کہ ایسا ہی ہوگا، اور 1908 میں حیضے کی بیماری میں گھر میں مرا۔ اس کے بیٹے نے لکھا ہے، جس کو آج قادیانی چھپاتے ہیں،
کہ اتنا زیادہ پاخانہ ہو رہا تھا اس کو آخر وقت میں کہ آخر میں وہ جو پاخانے کے لیے جانے کے حیضے میں مبتلا ہو کر کہ وہ بیت الخلاء جانے کے لائق نہیں رہا. بعض مرتبہ ایسا ہو کہ بستر پہ ہی پاخانہ ہو گیا اور منہ سے بھی پاخانہ نکلا. اسی حالت میں انتقال ہوا, موت ہوئی, عبرتناک موت. لاہور میں مرا, ٹرین میں اس کی لاش کو قادیان لایا گیا. نبی جہاں مرتا ہے وہ وفات پاتے ہیں وہیں ان کی تدفین ہوتی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی مرا لاہور میں, لایا گیا قادیان, اور ٹرین سے لایا گیا, جس کو وہ بولتا تھا اپنی زندگی میں کہ یہ شیطانی سواری ہے. یہ میں نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا اس کا معاملہ. مولانا علامہ اسحاق علیہ ظہیر نے القادیانیہ میں ایک باب باندھا ہے مرزا کی جو پیشین گوئیاں, اس پر جتنی پیشین گوئیاں کی اس میں انہوں نے نقل کیا, بہت ساری پیشین گوئیاں, جتنی پیشین گوئیاں کی کہ ایسا ہوگا, پنجاب میں زلزلہ آئے گا, فلاں آدمی اتنے دن میں مر جائے گا, فلاں سے میری شادی ہو جائے گی, کوئی ایک پیشین گوئی بھی صحیح ثابت نہیں ہوئی, ایک بھی نہیں ہوئی. گویا یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ یہ جو بول رہا ہے جھوٹا آدمی ہے. مسیلمہ کذاب کا میں نے اس سے پہلے ذکر کیا. اس نے کہا کہ میں کنویں میں جو ہے دعا کر کے اپنا لعاب تھوکوں گا, ڈالوں گا, پانی بڑھ جائے گا. قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ پانی کم ہو گیا, کچھ برکت کی دعا کر دو. اس نے کہا تھوکوں گا پانی بڑھ جائے گا. اس نے تھوکا, پانی سوکھ گیا, جو تھا وہ بھی سوکھ گیا. یہ اللہ کی طرف سے گواہی تھی. اس طرح یہ میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ سچے انبیاء کی تائید کرتا ہے اور جھوٹوں کے جھوٹ کو واضح کرتا ہے. اس کے بعد یہ نمبر 1 تھا, میں نے بہت تھوڑی سی باتیں بیان کی وقت کو دیکھ کر. اور دوسرے نمبر پر انہی میں سے ان نبیوں کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ وہ لوگ جو شریعتیں اور احکامات انبیاء کرام نے پیش کی, اصول, قانون, ضابطہ, احکام جو پیش کیا, وہ انتہا درجے میں آپ کو مضبوط, محکم نظر آئے گا. دنیا کے قوانین آپ دیکھیے اور نبیوں کے لائے ہوئے قوانین, دونوں کو آپ کمپیریزن کیجئے, موازنہ کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون بتایا, چور کا ہاتھ کاٹا جائے. آج دنیا جو ہے یہ بولتی ہے کہ یہ وحشیانہ اور ظالمانہ ہے, لیکن ایسا کئی مرتبہ ہوا ایک آدمی تنخواہ لے کر آ رہا ہے, اس کی جیب کٹ گئی, پوری تنخواہ چلی گئی, وہ انتہائی غصے اور پریشانی کی حالت میں, قرض دینا ہے, گھر کا خرچہ مہینے بھر کا چلانا ہے. بمبئی میں ایک صاحب بتانے لگے کہ ایک آدمی بڑے نام والا شخص تھا, اس نے کہا کہ یہ ذرا سا سخت لگتا ہے یار, چوری کرے آدمی اور ہاتھ کاٹ ڈالے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ تو آپ اس کے زاویے سے دیکھ رہے ہیں, لوگوں کے مال جس کے جاتے ہیں اس کے زاویے سے دیکھیے, اس سے لوگوں کا مال محفوظ ہوتا ہے, یہ بہت اہمیت کی عامل بات ہے. تو اس وقت تو ان کی بات سمجھ میں نہیں, دوسرے ہی مہینے ان کی سیلری والی پاکٹ کٹ گئی, پورے مہینے کی تنخواہ لے کے گھر جا رہے تھے, کسی نے ہاتھ صاف کر دیا. اب دوسرے دن ان شخص سے آگے کہنے لگے کہ کل ایسا میرے ساتھ ہو گیا, اور وہ انتہائی غصے میں کہ میرا پورے مہینے کا معاملہ کیسے چلے گا, کیا ہوگا. تو انہوں نے تھوڑی دیر سننے کے بعد ہلکا سا سوال کیا کہ مجھے اس وقت ایک سوال کا جواب دیجیے, آپ یہ بتائیے کہ اگر وہ چور آپ کو مل جائے تو آپ کیا کرو گے. بولے, ان کے لفظ نقل کر رہا ہوں, مطلب نقل کرنے کے اعتبار سے, کہ سالے کی گردن کاٹ دوں گا, اگر مجھے مل جائے تو سالے کی گردن کاٹ دوں گا. تو انہوں نے ہنس کر مسکرا کر جواب دیا کہ کچھ روز پہلے تو آپ ہاتھ کاٹنے کو بھی وحشیانہ کہہ رہے تھے, کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے. اسلام نے جب آپ کو یہ کہا یا تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ زیادتی نظر آتی ہے, اور آج تمہاری جیب ایک مہینے کی صرف تنخواہ کٹی ہے, تو تم کہتے ہو کہ وہ مل جائے تو میں گردن کاٹ دوں گا. تو وہ چونکے اور انہوں نے کہا یار بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں واقعی جس کے اوپر گزرتی ہے اس کو سمجھ میں آتا ہے, اور لوگوں کے مال کو محفوظ کرنے کے لیے چند لوگوں کے ساتھ اگر یہ واقعہ ہوگا, پورے سماج اور معاشرے کا مال محفوظ ہو جائے گا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے آج سعودی عرب میں. ابھی تو لوگوں نے اس کی تعریف سن کے کہ بھائی سیکولر جمہوریت اور یہ قانون وہ قانون, لوگ اپنی تعریف کرنا چاہتے ہیں, ٹی وی چینل, ریڈیو, سب ان کے قصیدے پڑھتے ہیں کہ جمہوریت ہے, سرمایہ داری نظام ہے, لیکن وہاں کسی کی جان مال محفوظ نہیں ہے. سعودی عرب میں محفوظ ہے. تو یہ ان کو بڑا کھلتا تھا. کچھ رپورٹیں ایسی بھی آئی کہ سعودی عرب وغیرہ میں ان لوگوں نے محنت کر کے یہ کوشش کی کہ پیسہ دے کر لوگوں سے کہا کہ چوری کرو, تاکہ خبریں بنیں اور لوگوں کے سامنے جائے کہ دیکھو یہاں بھی چوری ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود چوری کی, زنا کی, قتل کی, ڈکیتی کی سب سے کم شرح پوری تاریخ میں ان ملکوں میں رہی اور آج بھی ہے جہاں اسلامی قانون نافذ ہے. انبیاء کرام نے ہمیشہ ایسے قوانین پیش کیے جو دنیا کے بڑے بڑے قانون داں, دانشوروں اور اچھے سے اچھے ذہین ترین لوگوں نے جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کیا. میں نے اس سے پہلے ایک
قتل کے تعلق سے بتایا تھا کہ ایک قانون جس میں 3 آپشن رکھے ہیں قرآن نے کہ یا تو مقتول کے ورثہ اگر چاہیں ان کے اندر انتقامی جذبہ ہے تو قاتل کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اگر وہ پیسہ لے کے خاموش بیٹھنے والے ہیں ان کی انتقامی جذبہ کمزور ٹھنڈا پڑ جانے والا ہے تو دوسرا آپشن ہے کہ وہ 100 اونٹ کی دیت لے کے جو ہے قاتل کو معاف کر دے، چھوڑ دے گے۔ اگر وہ آخرت کے اجر و ثواب اور دینی اور اخلاقی اعتبار سے بہت اعلیٰ پیمانے کے ہیں، ان کے اندر نرمی ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا مرنے والا تو قتل ہو چکا، اب ہم کو کسی عوض کے بدلے اس کا بدلے اجر و ثواب مل جائے اور وہ قاتل کو معاف کر دیں، تو یہ بھی ان کے اختیار میں ہے۔ یہاں مقتول کے مظلوم کے ورثہ کی نفسیات کا لحاظ رکھ کے قانون بنایا اسلام نے۔ اگر ایسا نہ ہو کسی کے دل میں انتقام اور بدلے کی آگ بہت زیادہ ہے اور اس کو انصاف نہ ملے، کورٹ جو ہے قاتل کو چھوڑ دے تو یہ پھر اپنے یا اس کی اولاد جو ہے اس کے خاندان والوں سے بدلہ لیتی ہے، پھر وہ اس سے بدلہ لیتا ہے۔ یہ جنگ اور نفرت کا سلسلہ نسلوں میں چلتا ہے۔ اسلام نے آپشن رکھا کہ اگر آپ کے اندر بہت زیادہ انتقامی آگ ہے تو آپ قتل کا بدلہ قتل قصاص لے کر معاملے کو ختم کریں آگ بجھانے میں، اور یہ انتقامی سلسلہ نسلوں میں نہ چلتا رہے۔ یہ نفسیات کا میں نے تو بہت مختصر بتایا کہ انسانی نفسیات کا لحاظ دنیا کے کسی قانون میں نہیں ملے گا۔ اب آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھیے، ہاں، جو آداب اسلام نے بتائے، جو اصول بتائے، بچوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بھائی کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، ان حقوق میں سے کوئی ایک چیز بھی لے لیجیے اور اس کے بعد دوسرے مذہب کا جو کی تعلیم ہے اس کو سامنے رکھیے۔ ہندو مذہب میں، عیسائی مذہب میں، یہودی مذہب میں وراثت کے کیا قانون ہے، اسلام میں کیا ہے، بیٹیوں کے حقوق، شوہر کے حقوق، بیویوں کے حقوق کیا ہے، اسلام میں کیا ہے، وہاں پیشاب پاخانے کے آداب کیسے بتائے گئے، یہاں کیسے بتائے گئے۔ اس طرح آپ موازنہ کریں گے تو جس لائن کے اعتبار سے آپ موازنہ کریں گے، سائنسی اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے، کسی بھی تحقیق، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اسلام نے جو ضابطہ دیا ہے وہ انسان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، مفید ہے، معتدل ہے اور وہی سب سے اچھا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک پیغمبر، اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیجئے، آپ نبی امی کہلاتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں تھے، اور آپ ایسے قوانین پیش کر رہے ہیں کہ آپ کے پیش کیے ہوئے قوانین کے مقابلے میں دنیا کا کوئی مذہب، کوئی دانشور سے دانشور انسان، ذہین سے ذہین انسان اس سے بہتر قانون، بلکہ اس کے جیسا قانون بھی پیش نہیں کر سکا۔ یہ آپ کے سچے رسول ہونے کی بہت ہی شاندار، جاندار اور واضح دلیل ہے۔ ہاں، حقائق کی تحقیقات اور مخلوق کی رہنمائی جو ان لوگوں نے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سچائیاں بتائی، مخلوق کی جن چیزوں کی طرف رہنمائی کی، جو حلال و حرام بتایا۔ اب آج ہم بتاتے ہیں کہ فلاں چیز کے کھانے سے یہ نقصان ہوتا ہے، فلاں چیز کے کھانے سے۔ ابھی میں نے یہ ضمناً ایک بات یاد آ گئی، اسی ہفتے واٹس ایپ پر کسی نے تحریر بھیجی کہ جرمنی کے ایک ڈاکٹر نے اسلام قبول کیا۔ کیسے؟ کہا کہ وہ ایئرپورٹ پر سفر کے لیے جا رہا تھا کہ سامنے سے ایک مسلم نوجوان آیا اور اس نے اس کی زبان کا قرآن کا ترجمہ اس کو دیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے ہدایت کا، آپ اس کا مطالعہ کیجیے۔ کہا اس کے جذبے کو اور شوق کو دیکھ کر میں نے کتاب لے لی، یہ سوچ کر کہ وہ اس کے سامنے لے لوں اور بعد میں اس کو کچرے میں ڈال دوں گا۔ کہا وہ چلا گیا، لیکن میں نے جیب میں ڈال لیا تھا قرآن، اور اس کے بعد ہوائی جہاز میں بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد میرا ہاتھ جب جیب پر گیا تو مجھے اچانک یاد آیا کہ یہ جو مجھے کچرے میں ڈسٹ بن میں ڈالنا تھا میں نے جیب میں ڈال لیا تھا اور بھول گیا ڈسٹ بن میں ڈالنا۔ اب جب سیٹ پہ بیٹھا تھا تو میں نے وہ کتاب کھولی اور کھول کے پڑھنے سوچا کہ کچھ پڑھا جائے۔ کہا میں نے کھولا تو سورہ کہف نکلی، سورہ کہف کی وہ آیتیں، کہا میں نے ترجمے سے پڑھنا شروع کیا جو اصحاب کہف کے بارے میں تھی کہ وہ لوگ جو ہے غار میں جو ہے اتنے دن تک 300 سال سے جو ہے سوئے رہ گئے، اور اس طرح سوئے رہ گئے کہ اگر تم ان کو دیکھو تو تم دیکھتے کہ سورج کی روشنی ان کے دائیں بائیں آ رہی ہے، ان کے اوپر نہیں پڑ رہی ہے، اور ہوا سے وہ الٹ پلٹ ہو رہے ہیں۔ میں پڑھنے لگا، آگے ایک جملہ پڑھا کہ وہ لوگ اتنی لمبی نیند سوتے رہے اور ان کا کتا پیر پھیلائے وہاں بیٹھا تھا۔ میں چونکا، کہا یہ ڈاکٹر تھا، یہ ڈاکٹر ہے۔ کہا میں چونکا کہ یہ کیا بات ہے، ایک جگہ اگر ایسی ہو کہ چلو معجزاتی طور پہ 300 سال تک انسان پڑے ہیں، لیٹے ہیں 300 سال تک، تو 300 سال اگر وہ ایک ہی ڈائریکشن میں رہیں گے کنڈیشن میں تو مٹی ان کا بدن کھا جائے گی، سڑ جائے گا اور مٹی کھا جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر الٹ پلٹ ہوتا رہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ الٹ پلٹ ہوتے رہے۔ کہا یہ بات سمجھ میں آتی، کروٹ بدلتے رہے۔
اور پھر وہاں ان کے لیے صحت مند آکسیجن اور ماحول کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کمرے میں، اس گھر کے اندر سورج کی روشنی آئے، خود ان پر ڈائریکٹ فوکس نہ ہو. تو ان پر نہیں پڑتی تھی، قرآن کہتا ہے دائیں بائیں سورج کی روشنی پڑتی تھی، دھوپ آتی تھی. کہا یہ بھی سمجھ میں آ گئی. لیکن جب میں نے یہ پڑھا کہ کتا ایک ہی کنڈیشن میں بیٹھا رہا 300 سال، یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کتے کو مٹی نے کیوں نہیں کھایا. ہاں یہی چیز میں غور کرنے لگا، اور اس کے بعد جا کے میں نے اپنے منزل پر پہنچنے کے بعد میں نے تحقیق کی، کتے کے جسم کا معائنہ اور مشاہدہ اور تجربہ کیا، تو پتہ یہ چلا کہ کتے کے جسم میں چمڑی کے نیچے کچھ ایسے غدود یا چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے کتا اگر مسلسل کئی 100 سال تک بھی بیٹھا رہے تو مٹی اس کے بدن کو نہیں کھائے گی جیسے انسان کے بدن کو کھاتی ہے. کہا یہی چیز میرے لیے حیرت انگیز تھی، اور میں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے اتنی دقیق بات نہیں بیان کر سکتے. یہ فرق رکھتے ہوئے کہ یہ تحقیق تو ان کے سامنے نہیں تھی، کیسے بیان کر سکتے تھے؟ یہ اللہ ہی بیان کر سکتا ہے جو تمام چیزوں کا جاننے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تو سائنسی اور ایک تحقیقی چیز ہو گئی، انسانی جسم اور جانور کے جسم. اسی طرح قوانین کے متعلق مولانا ثناء اللہ امرتسری، اور پھر آج کے زمانے میں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے علماء نے یہ تقابلی طور سے کتابیں لکھی ہیں کہ فلاں مذہب میں فلاں چیز کے لیے یہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے، فلاں مذہب میں یہ ہے، اسلام میں یہ ہے. اب ان کا کمپیریزن کیجیے. جب آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اصول ضابطے حلال حرام کی جو چیزیں بتائی کہ فلاں چیز حرام ہے، یہ خبیث ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعی جس کو نبی نے بتایا کہ یہ خبیث ہے، یہ حرام ہے، وہ انسان اگر کھائے گا تو ان کو نقصان ہوگا. اور جو نبی نے بتایا ہے سونے جاگنے کے اصول ضابطے 1400 سال پہلے، کس وقت سونا چاہیے، کس وقت جاگنا چاہیے، قیلولہ کتنا ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ دیکھیے. اگر ابھی بعض لوگ دعویٰ، ابھی تو آج کل کلپ آ رہی ہے، کئی لوگوں نے بیان کیا، ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے زندگی کے طور طریقوں کو ہم اور آپ اپنائیں گے، سونے جاگنے میں، کھانے پینے میں، نماز پڑھنے کی پابندی سے 5 وقت کی، تو ہم کو کوئی بیماری نہیں ہوگی. ابھی ہمارے ایک استاد ملے تھے سفر میں، بتائے کہ ایک حکیم جی ہیں، وہ بتاتے ہیں اگر ان سے آپ بڑی سے بڑی بیماری بتائے کہ دمہ ہے، تو بولتے ہیں کہ نماز پڑھو اور لمبا سجدہ کرو، دمہ ٹھیک ہو جائے گا، سانس کی تکلیف دور ہو جائے گی. تو بولے وہ ایسا ہی علاج بتاتے ہیں. تہجد کے ٹائم اٹھیے، ہاں سویرے سو جائیے، عشاء کے فوراً بعد سو جائیے، اتنا اٹھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا جو اصول تھا کہ ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ خالی. کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پیجیے جو سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کھانے سے پہلے پی لیجیے، کھانا کھانے کے بعد کم از کم 1 گھنٹے کے بعد پانی پیجیے. ایک حکیم جی کہتے تھے کہ کبھی ایسا عمل ہو تو زندگی میں کبھی انسان کو توند نہیں آئے گی، اور جو ہم کو جو ایسیڈیٹی وغیرہ ہوتی ہے یہ ایسیڈیٹی نہیں ہوگی. اب بتائیے کہ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے جو اصول بتائے، پھر آپ طب نبوی اٹھا کے دیکھیے کہ فلاں بیماری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھاؤ، کہیں شہد کا استعمال، کہیں کلونجی کا استعمال، کہیں فلاں چیز کا استعمال بتا رہے ہیں. کیا آپ طبیب تھے؟ آپ نے جو ہے ان چیزوں پر ریسرچ کیا تھا؟ نہیں. ان میں سے کسی بھی ایک چیز پر ایک انسان غور کرے اور پھر اس کا نتیجہ فائدہ، اور آج کے زمانے کی تحقیق میں دیکھے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ تحقیق بھی وہی بات کہہ رہی ہے جو 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بتایا تھا. تو یہ انسان ماننے پر مجبور ہوگا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بالکل نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی طرف سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو کائنات کی تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اس کے سچے پیغمبر بتا رہے ہیں. یہ میں نے ابھی 2 ہی نکات پیش کیے ہیں. ان کے پیش کیے ہوئے نمبر 3 اور ایک تھوڑی سی آخری کی تفصیل 4، 2 نکات باقی ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو میں بیان کرنا اپنی طرف سے بھی اس کو سمجھتا ہوں. حالانکہ گزشتہ ہفتے سے میرا یہ اندازہ تھا کہ دلائل نبوت کا یہ باب بند ہو جائے گا، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے کا درس بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی کچھ دلیلوں پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اور یہ اس اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اس کو جاننے کے بعد ہمیں بھی سکون اور اطمینان ملے گا، ایمان کو مضبوطی ملتی ہے، اور ہم اس لائق ہوتے ہیں اگر ان دلیلوں کو سمجھ جائیں اچھی طرح تو ہم اس لائق ہو سکتے ہیں کہ اگر کسی غیر مسلم سے ہماری کہیں گفتگو ہوتی ہے تو اس کے منشا، فہم اور سوجھ بوجھ کے اعتبار سے ان دلائل میں سے کوئی مناسب دلیل اگر ہم نے اس کو پیش کی اور مطمئن کر دیا تو ممکن ہے کہ وہ بھی ایمان لے آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خود بھی کامل مومن بنائے اور ایسی توفیق عطا فرمائے کہ یہ ایمان کی یہ بنیادیں، سچائیاں ہم اپنی طاقت اور علم کے مطابق دوسروں تک پہنچا سکے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.